دو حوالہ پڑھیں گے ہجری نبی کی کتاب میں سے اور اس کا دوسرا باب. ہجری نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب. چھٹی آیت سے پڑھوں گا. دوسرا باب چھٹی آیت. ہجری نبی کی کتاب کیونکہ رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا. میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا. رب الفواج فرماتا ہے چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے. رب الفواج فرماتا ہے اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. رب الفواج فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا. رب الفواج فرماتا ہے اور یہی سبجیکٹ ہے کہ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. یہ سبجیکٹ ہوگا ہمارا. ایک دوسرا حوالہ پڑھنے سے بات میں سے کسیوں کا فرق اور دوسرا باب اس کی بعد میں آئے سے اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے لوگوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے. کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کے ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت مل بنا کر خداوند پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح خدا کا مسکن بنو. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اس میں جانے کرو. یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر سے زیادہ ہوگی. اور یہ ہجری نبی کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے. ہم ہجری سنتے آئے ہیں اور ہجری ہی کہتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ ہجئی ہے. لیکن چونکہ ہم ہجری کہتے ہیں اس لیے ہجری نبی. اور یہاں پر اس نے آپ یہ 3-4 حوالہ جات آیتیں جو میں نے ہجری کی کتاب میں سے پڑھی ہیں 3-4 دفعہ اس نے رب الفواج کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ رب الفواج فرماتا ہے. اب یہ غور کیجیے یہاں پر 3-4 دفعہ اس نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ رب الفواج فرماتا ہے. اکثر گیت میں بھی ہم یہ گاتے ہیں تو یہی اس کا تلفظ ہے رب الفواج. تو معنی اس کا کیا ہے؟ فوجوں کا رب، لارڈ آف آرمیز، لارڈ آف ہوسٹ. تو یہ خدا کا بندہ، خدا کا نبی، ہجری نبی جب اسیری سے ہی واپس لوگ آئے تو اس وقت یہ قوم کو وہ دلاسا دیتا ہے چونکہ قوم غلامی کے اندر گئی
70 سال بابل کے اندر غلامی کاٹی، اور یہ ہجی نبی بھی غلامی کے اندر تھا، دانیل نبی بھی غلامی میں گیا، اور حزقیل بھی غلامی کے اندر، دانیل اور حزقیل کی تو ڈیتھ بھی غلامی کے اندر ہی وہاں پر بھی، لیکن یہ ہجی نبی جو تھا یہ واپس آئے، زکریا اور زکریا نبی، ملاکی نبی، ہجی نبی، یہ گروپ واپس آیا، اور جب واپس آئے تو چونکہ ملک سارا اجاڑ پڑا تھا، ویران بنجر زمین سنسان، اور پھر ہیکل بھی بالکل تباہ و برباد ہو گئی، جلا کر سب کچھ ختم ہو گیا، تو ہیکل کے پائس سے دوبارہ سے بھی کام کیا، جب یہ واپس آئے تو 16 سال تک جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر رکی رہی، حالانکہ انہوں نے آ کے کام کیا، بنیادیں ڈالی، لیکن مخالفت کی وجہ سے 16 سال تک کام جو ہے وہ پینڈنگ پڑا رہا۔ 16 سال گزرنے کے بعد پھر خدا نے ہجی نبی کے دل میں ڈالا، اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کلام سنایا کہ خداوند فرماتا ہے کہ کیا تمہارے لیے مصدق گھروں میں، یعنی چھت والے گھروں میں رہنا جو ہے وہ پسند ہے، جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے، میرے گھر میں ویران ہے، اجاڑ ہے، بیابان ہے، اور تم اپنے خوبصورت گھروں میں رہ رہے ہو۔ اور پھر وہاں پر ہجی نبی نے ان کو بتایا کہ تم اس لیے آسودہ نہیں ہوتے کیونکہ تم خداوند کے ہدیوں کے بارے میں، یکیوں کے بارے میں سستی کرتے ہو، نہیں دیتے، اور سراغ دار تھیلی میں جمع کرتے ہو، اور پھر لکھا ہے اسے جو وہ بہت بوتے ہو لیکن تھوڑا کاٹتے ہو، سیر نہیں ہوتے، سودا نہیں ہوتے، یہ سب اس نے وہاں پر پریچنگ کی، وہاں پر کہ خدا کے گھر کے لیے لے کے آؤ، پہاڑوں سے لکڑی جمع کرو تاکہ خدا کا گھر وہ ہیکل دوبارہ سے تعمیر ہو سکے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بائبل میں جب پہلا خیمہ اجتماع بنایا گیا، ہیکل کہہ لیں اس کو بنائی گئی، پہلی ہیکل یا خیمہ اجتماع کہیں، تو وہاں پر بھی خدا نے کہا کہ موسیٰ کو کہ ان لوگوں سے کہا کہ سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ لے کر آئے تاکہ میرا گھر تعمیر ہو، تو آگے ساتھ خدا نے یہ بھی کہا ان سے لینا جو خوشی سے دے، سب سے نہیں، وہ جو خوشی سے دے، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہجی نبی نے یہ کہا ان کو کہ لے کے آؤ، اور پھر یہ کہا ان کو کہ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر سے زیادہ ہوگی۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی سرمن کو سنائے، پہلا آدم پچھلا آدم، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ پچھلے گھر کی رونق یعنی جو آنے والا یا جو آئے گا، تو پہلا مطلب تو بن چکا ہے، تو اس کی رونق جو بعد میں آئے گا اس کی زیادہ رونق ہوگی۔ اور حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہ ابھی تو غلامی میں آئے ہیں، اور بیچاروں کے پاس اتنا ہے بھی نہیں، غلامی سے آئے ہیں، اور ہیکل تو بہت برباد پڑی ہے۔ تو نبی کیا کہتا ہے کہ اس پچھلے گھر کی یعنی اس گھر کی جو اب بنے گا، اس کی رونق اس گھر سے پہلے جو بنایا گیا اس سے کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ تو پہلا گھر، پہلی ہیکل کہہ لیں، خیمہ اجتماع کہہ لیں، گھر کہہ لیں، تو موسیٰ کو خدا نے حکم دیا، جب بیابان میں وہ آ رہے تھے تو خدا نے کہا کہ ان کو کہا کہ میرے لیے ایک مقدس بنائے، اور لکھا ہے کہ تاکہ میں ان کے ساتھ سکونت کر سکوں، تو مطلب خدا نے کہا کہ میں لوگوں کے درمیان رہ سکوں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں رہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ خدا نے کہا میں پہاڑ پر ہوتا ہوں، پہاڑ پر یہ ملنے جاتے ہیں مجھ سے موسیٰ بزرگ، تو ان کو کہا کہ میرے لیے ایک خیمہ اجتماع بنائیں، خیمہ بنائیں، تاکہ میں کیا لکھا ہے ان کے ساتھ رہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خدا کی شروع سے خواہش ہے،
یا پلان ہے کہ وہ درمیان میں رہے، سکونت کرے. اور دیکھیں خدا چاہتا ہے ہم بھاگتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ ساتھ رہوں، ہم کیا کرتے ہیں بھاگتے. وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ رہوں، تو یہ ہم بھاگتے ہیں. تو یہ موسیٰ کو وہاں پر کہا گیا، اور پھر وہ لوگوں نے لے کر آئے خوشی سے سونا چاندی جو کچھ ان کے پاس تھا، لکڑی پتھر سب کچھ لے کے آئے. تو وہ پھر پہلی جو ہیکل تھی، ٹیمپل تھی، موسیٰ کے دور میں وہ بنی وہاں پر. اور اس کی جو چھت تھی تخت کی خالوں کی بنی تھی. یہ خروج کی کتاب میں آپ کو ملے گا. اور یہ تخت کی خال بھورے کلر کی ہوتی اور یہ بڑی بدنما نظر آتی. دور سے اگر کوئی دیکھتا تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ اسپیسیفک خوبصورتی نہیں ہے، یہ بدصورتی نظر آتی ہے اگر کوئی دور سے ان خال کو وہ دیکھتا ہے یا چھت کو دیکھتا. لیکن اندر اگر کوئی جاتا تو اندر سونا بھی سونا تھا. یعنی باہر سے وہ بالکل اگر بدصورت نظر آتی، بدگمان نظر آتی، لیکن اندر اس کی خوبصورتی تھی، جلال تھا. آمین. گلوری تھی، گولڈ ہی گولڈ وہاں پر، اور بخور کا مذبح اور شمعدان، یہ اور پھر عہد کا صندوق اور اوپر اینجل، یہ سب سونے کے وہاں پر بنا تھا. تو مطلب اتنا سونا وہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ خدا کا گھر باہر سے بے شک کو بدنما نظر آتا، لیکن اندر اجلال بھرا ہوا تھا. بالکل یاد رکھیں کہ اسی طرح سے آج کی کلیسیا کی حالت، بے شک وہ باہر سے کوئی بے شک اتنا غریب نظر آئے، لیکن اگر مسیح میں ہے تو اندر جلال ہے. اس کا اجتماع کی طرح مسیح کے اندر ہے تو اندر جو ہے وہ گلوریفیکیشن ہے، جلال ہے اس کا. اس لیے مسیح میں بہت کچھ ہے. اور یہ اگلے آیات کے اندر میں بتاؤں گا، یقیناً آپ کو اس سے خوشی ملے گی، شادمانی ملے گی. تو یہ اب یہ خیمہ اجتماع تو بن گیا، اور اب یہ چونکہ سفر میں تھے، 40 سالہ سفر تھا. اب جب انہوں نے موو کرنا ہوتا، بادل اوپر ہوتا، بادل کو موو کیا تو پیچھے کے بھی موو کر رہے. اب اس کو اکھاڑتے تھے خیمہ اجتماع اور ساتھ لے کے پھر چلتے تھے. تو یہ خیمہ اجتماع جہاں وہ جو ہے وہ پڑاؤ کرتے، وہاں پر خیمہ اجتماع کو بھی لگا لیتے، پھر خیمہ اجتماع اکھاڑتے، پھر وہ چلنا شروع ہو جاتے. تو جہاں جہاں وہ پڑاؤ کرتے، جہاں جہاں بادل رک جاتا وہ پڑاؤ کرتے، تو خیمہ اجتماع بھی ان کے ساتھ جاتا. اور پھر آگے داؤد کے پیریڈ کے اندر خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ میرے دل میں آیا ہے کہ خدا رہتا ہے خیموں کے اندر، ٹینٹ کے اندر، تمبو کے اندر رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے گھر بنایا جائے. تو یہ وہاں پر وہ ہیکل کی بات کو کرتا ہے داؤد کہ میں خیموں کے اندر رہ رہا ہوں، سوری خدا خیموں کے اندر رہ رہا ہوں، میں محل کے اندر رہ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک عالی شان گھر بنایا جائے. تو خدا اس پر ظاہر ہوا، ناتن نبی کو بھیجا. ناتن نبی نے کہا کہ داؤد تو میرا گھر نہیں بنا سکتا، وجہ یہ کہ تو نے جنگیں بہت لڑی ہیں، ہاتھ خون رکا ہے، لیکن تیرا بیٹا جو میرے سلب سے پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا. تو خدا نے یہ بھی ساتھ اس کو کہا چونکہ تو نے میرے لیے یہ سوچا ہی ہے. اور اب مجھے میں جب اس کو پڑھتا ہوں، یہ سناتا ہوں، خوشی ملتی ہے. خدا نے کہا چونکہ تو نے سوچا ہی ہے، گھر تو نہیں بنائے گا، لیکن چونکہ تو نے میرے لیے، بولیے بہنوں ادھر دیکھیں، بہنوں ادھر دیکھیں، برائے مہربانی ادھر دیکھا کریں. چونکہ تو نے میرے لیے کیا ہے، سوچا ہی ہے. خدا نے کہا چونکہ تو نے میرے لیے سوچا ہے، گھر اگر تو نہیں میرا بنائے گا، چونکہ تو نے میرے لیے سوچا ہے، خدا نے سے میں تیرا گھر بناؤں گا. تو نے پھر کیا صرف. آپ دیکھیں خدا کے لیے کچھ سوچے نا، صرف سوچنا ہی
کہ یار یہ خدا کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں. میں خدا کے گھر میں، خدا دل کو دیکھتا ہے، اس کی سوچ کو دیکھتا ہے اور برکتیں دیتا ہے. لیکن اگر کوئی برا خدا کے گھر کے لیے سوچتا ہے تو پھر اس کو بھی خدا جانتا ہے، اس کے دل کو بھی جانتا ہے. خدا اس کے بارے میں بھی سمجھ لیتا ہے. تو خدا نے کہا چونکہ تو نے سوچا ہے تو میرا گھر نہیں بنائے گا لیکن میں تیرا گھر بناؤں گا. تو آگے سنیے، اس لکھا کہ تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا، اور لکھا وہ بنائے گا جو ابدی ہوگا. کون سا ہوگا بولیے؟ ابدی. تو یہ مطلب کہ سلیمان کی بھی بات نہیں ہے. اب کئی دفعہ خدا کا کلام دو طرح سے بات کرتا ہے، سلیمان سے بھی بات کر رہا ہے لیکن آگے مسیح سے بھی. سلیمان بھی گھر بنائے گا لیکن اپنی گھر میرا بیٹا، جو میرا بیٹا ہوگا، اکلوتا بیگوٹن سن، جو اصلی ابدی ہے، وہ میرا اپنی گھر بنائے گا. آمین. تو سلیمان نے تو ابدی نہیں بنایا، اور جو سلیمان نے گھر بنایا اس میں سونا 2400 پاؤنڈ سونا اس میں لگا ہیکل کے اندر. 2400 پاؤنڈ. اور پھر چاندی 8400 پاؤنڈ لگی، اور تقریباً 150 ملین قریب اس کے لاگت. یہ بہت جو ہے وہ بن جاتا ہے، بہت عالیشان گھر ہے. اسی لیے تو آج تک اس گھر کا جو ہے وہ پھٹے چلے گا، لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، وہ برباد ہو گئی. کیونکہ خدا نے کہا کہ اپنی گھر میرا وہ بنائے گا، میرا بیٹا بنائے گا. ان بیٹے سے مراد سلیمان بھی ہے اور یسوع مسیح بھی ہے. سلیمان بھی ہیکل بنائے گا. تو یہ 7 سالوں کے اندر جو ہے یہ ہیکل جو ہے وہ بنی. اور بعد میں یہ پہلی ہیکل، اور بعد میں بابل جب آیا اس نے اس کو بالکل تو برباد کر دیا، جلا کر سب کچھ. اور یہ یرمیا نبی کی معرفت خدا نے پہلے سے کہا یرمیا کو کہ یہ لوگ میرے گھر آتے ہیں، میرے آستانے پہ بیٹھتے ہیں، اور لکھا کہ ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور یہ ہیکل کہتے ہیں خدا کی ہیکل، خدا کی ہیکل، خدا کی ہیکل. اسرائیلیوں کو بہت بڑا فخر تھا کہ ہمارے پاس خدا کی ہیکل ہے. یہ ان کے لیے فخر کی گنجائش تھی کہ مقدس ہیکل خدا کی ہمارے درمیان. اس سے وہ کہتے تھے ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا، ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے. یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا ہے کہ برباد ہو جائے گا شہر اور ہیکل بھی برباد ہوگی. تو جھوٹ بولتا ہے، یہ خدا کی ہیکل ہے، خدا اس میں رہتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے گی. تو یرمیا کو خدا نے کہا پھر کہ ان کو سمجھا کہ یہ خدا کی ہیکل کہتے رہتے ہیں. بائبل میں کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے اس گھر سے جو سیلا میں تھا، سیلا کے اندر آپ نے آج کل سیموئل کی اسٹڈی کی ہے، تو سیموئل اور اس کا باپ الکانا اور اس کی وائف جو تھی یہاں پر قربانیاں گزرانے سیلا کے اندر آتی تھی. تو پہلا میں نے بتایا کہ خیمہ اجتماع تھا، پھر سیلا کے اندر جہاں مقام تھا جہاں پر وہ ورشپ پریئرز تھی، ان کی قربانیاں چلاتے تھے. تو خدا نے کہا تم کو یاد نہیں کہ میں نے سیلا سے کیا کیا؟ تم کہتے رہتے ہو یہ خدا کی ہیکل ہے، خدا کی ہیکل. تو سیلا کو لکھا کہ برباد کر دیا. سیموئل کے پیریڈ میں اس کے بیٹے ہوفنی اور فنہاس، اور وہ وہاں پر سیلا کے اندر بدکاری گناہ کرتے، جس کی وجہ سے سیلا کا ساری وہ ہیکل جو مقدس تھا تو وہ برباد ہو گیا. اور لکھا ہے کہ وہ جو اہل کا سلوک تھا وہ بھی فلسطینی چین کر دے گئے. تو مطلب کہ خدا نے کہا تم اس ہیکل کو کہتے رہتے ہو خدا کی ہیکل، خدا کی ہیکل. تو یاد نہیں کہ میں نے سیلا سے کیا کیا، یعنی میں نے اس ہیکل کو بھی برباد کر دیا، سیلا کی ہیکل. اور پھر یرمیا نے کہا کو کہ تم نے اس گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. مطلب کیا ہے کہ گناہ کر کے آ جاتے ہو،
اور کہہ دیتے ہو کہ ہم ہیکل کے اندر آگے ہیں، خدا ہمیں معاف کر دے گا، خدا کو چھونے نہیں دے گا. جیسے آج بھی بہت دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، گناہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، بدکاری بھی، خدا کے ساتھ بھی چلے، خدا کے گھر میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی جا کر گیت گالے، کلام سنے. تو یہ ساتھ ساتھ تم نے ڈاکو کی کھوپ بنا دی، مطلب کہ ڈاکے ڈال کر گارڈ کے اندر چھپ جاتے تھے کہ یہ ہم سیف ہو گئے، وہاں پر گارڈ تک پولیس نہیں آئے گی، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو یہ نے کہا کہ تم گناہ کرتے، بدی کرتے، اور پھر آ جاتے ہیکل کے اندر کہ ہیکل میں پناہ دے گی. نہیں، یہ ہیکل بھی تو برباد ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ ہیکل تو برباد ہو گئی، بالکل اس کا سب کچھ بنیادوں تک شہر بھی جل گیا اور وہ ساری ہیکل بھی تو برباد ہو گئی. اور قوم پھر سیری کے اندر چلی گئی. تو سیری کے اندر خدا نے پھر حزقیل نبی کو اپنا جلال دکھایا. جب ہیکل سے جلال اٹھ گیا خدا کا، تو حزقیل کو سیری کے اندر خدا نے دکھایا کہ یہ دیکھو جلال میرا وہاں سے اٹھ گیا. پھر اس کو یہ بھی دکھایا کہ اس ہیکل کے اندر خدا کا جلال واپس آ رہا ہے. یہ حزقیل کو دکھایا گیا. اور پھر وہ ہیکل لکھا کہ وہ ہیکل کے آستانے سے دریا جاری ہوا، اور اس کے تھوڑا سا آگے گیا تو لکھا اس کا جو پانی تھا دریا کا ٹخنوں تک، اور بھی تھوڑا آگے گیا تو پھر گھٹنوں تک، تھوڑا اور آگے گیا تو کمر تک، تو لکھا کہ اور آگے گیا تو مطلب کہ ڈوبنے تک. یعنی خدا کا جلال ہی جلال. تو مطلب حزقیل نبی نے ان کو بتایا کہ ٹھیک چلو گے خدا کے ساتھ تو خدا کا جلال وہاں پر دیکھو گے. خدا کا جلال اگرچہ ہیکل چھوٹ گیا ہے تو بھی خدا اپنا جلال دے گا، اپنی حضوری دے گا، اور پھر تمہیں برکت بھی دے گا. تو یہ سارا وہاں پر یہ ان کو دکھایا گیا. اب ہیکل برباد ہو گئی ہے اور قوم مسیحی کے اندر بابل کے اندر 70 سال یرمیاہ نبی نے نبوت کی تھی. اب جب 70 سال پورے ہو گئے تو دانیئیل نے بائبل میں ارسال کیا کہ خدا نے کہا تھا 70 سال کے بعد، تو 70 سال پورے ہو گئے. اب دانیئیل پیر اٹھاتا ہے، خداوند تم نے 70 سال کا کہا تھا، دیکھ 70 سال پورے ہو گئے، اب اپنی قوم کو یاد کر. تو لکھا کہ پھر خدا نے خورس بادشاہ کو استعمال کیا. وادی فارس کا یہ بادشاہ تھا خورس. اس کے عیسائی 45 سے باپ نے لکھا ہے وہ میرا منصوب. خدا نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے کہا ٹھیک ہے قوم واپس آئے. تو پہلے گروپ کے اندر 50,000 اسیر واپس ہو کر آئے. تو انہوں نے پھر جس میں یہ حجی نبی بھی تھا، ملاکی بھی تھا، اور پھر یہ سارا گروپ وہاں پر زکریا نبی آئے وہاں پر. اب دوبارہ سے ہیکل بننا شروع. تو نبی یہ کہتا ہے کہ سونا میرا ہے، خدا فرماتا ہے سونا میرا، چاندی میری ہے. اور تم کہتے یہ گھر ویران پڑا ہے. اور وہاں پر کہتا ہے پھر اس جو پچھلی ہیکل اس کی جو شان و شوکت ہوگی اس سے بھی زیادہ جو ہے ہوگی اس ہیکل سے جو پہلے بنی. تو مطلب سلیمان کے دور میں تو اتنا وہاں پر پیسہ تھا، سونا تھا، چاندی تھا، کیونکہ سلیمان نے بہت ٹیکس وہاں پر لگائے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بیٹے تو بعد میں بہت ٹیکس لگائے، جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. تو مطلب کہ بہتات تھی مال و دولت کی اتنا. تو اس نے وہاں پر وہ ہیکل خوبصورت عالی شان جو ایک تجربہ دنیا کے لیے تھا وہ ہیکل بنی. تو پھر نبی کہتا ہے کہ اب جو ہیکل بنے گی اس کی شان و شوکت اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو مانی کہ کئی لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے اس ہیکل کو بھی دیکھا، اب اس ہیکل کو بھی دیکھ رہی تو ویران بڑی ہے، بنجر بنی ہے. لیکن خدا نے یہ کہہ دیا ان کو کہ اب جو ہیکل بنے گی اس کی شان و شوکت اس سے بھی زیادہ ہوگی. یعنی جو سولمن نے بنائی ہیکل اس سے بھی زیادہ اس کی شان و شوکت ہوگی. تو پھر ہیکل اسی ہیکل یہ جو دوسری ہیکل تھی
इस पे फिर आगे काम हेरोदिस बादशाह ने नहीं मसीह के दौर में किया। 40 साल उस हैकल को लगे, 40 साल मिलाकर हेरोदिस ने फिर उस पे पैसा लगाया यहूदियों को खुश करने के लिए। बड़ी शान और शौकत शानदार हैकल। मसीह के पीरियड के अंदर भी मसीह नादी करता हुआ यरूशलेम के करीब आया। शागिर्दों ने कहा कि क्या इस हैकल को देखता है? 40 साल लगे इस हैकल को बनते बनते तो मसीह ने फिर वहां पर प्रोफेसी की, नबूवत की और कहा कि तुम इस हैकल की बात करते हो, इसका पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे 70 ईस्वी के अंदर तीतस एक रोमन अम्पायर था, 70 ईस्वी के अंदर उसने इस हैकल की ईंट से ईंट बजा दिया। सब कुछ जाता रहा, तमाम बर्बाद हो गया। आज तक वो दोबारा नहीं हुई है, आज तक। और आज भी यहूदी से बनाने की कोशिश करते हैं उस हैकल को। तो आज भी वो उसको बनाना चाहते हैं हैकल को। मतलब 70 के बाद आज तक वो हैकल दोबारा बनी नहीं। तो उस वक्त से लड़ाई झगड़े शुरू हैं, यहूदी से बनाना चाहते हैं जबकि कब्जे में दूसरे फिलिस्तीनियों के पास है। तो ये उस वक्त का चलता आ रहा है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जरूरत नहीं रही। बना भी ले लेकिन जरूरत नहीं। यहूदी बना भी ले, अगर बना भी ले, पहली बात तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि जिसके बारे में प्रोफेसी की गई, नबूवत की गई, वो हैकल की जरूरत नहीं रही। क्योंकि अब यीशु मसीह ने अपने खून से हैकल जो बनाई है वो कलीसिया है, चर्च है, बिलीवर्स है। इसलिए बाइबल में कहा कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। मतलब आप हैकल जो बनी है, इसलिए मसीह खुदावन कैसे फिलिप्पी के इलाके में उसने कहा कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आग में रवा के दरवाजे भी गालिब नहीं आएंगे। तो वो मानी, जैसे मैंने बताया कि हैकल की इनको जरूरत नहीं रही। अगर वो बना भी लेते तो भी जरूरत वहां पर नहीं हुई, क्योंकि जिस हैकल में बनना था वो कलीसिया है, वो बिलीवर्स है, वो ईमानदार है, या यूं कहे कि वो मैं और आप हैं। तो नबी पहले से नबूवत करता है कि इस हैकल की पहली हैकल से ज्यादा रौनक होगी, ज्यादा जलाल होगा, यूं कहे ग्लोरी होगी, जलाल होगा इस हैकल में। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह ने अपने खून से बनाई, ये यीशु मसीह ने जान देकर बनाई और अपना खून बहाया, अपनी जान इस हैकल के लिए जो बिल्डिंग तो नहीं है, इमारत नहीं है, लेकिन ये हैकल है, जिंदा हैकल। इसलिए अगर रसूलों ने यही मुरादी की, बाइबल में लिखा है, पतरस की खत को पढ़े तो लिखा है, तुम जिंदा बच्चों की तरह मसीह में मिल मिलाकर एक मकदस बनते जाती हो, खुदा का मस्कन। और देखिए कलीसिया को कहा जा रहा है। तो रसूलों ने यही मुरादी की। आप सिर्फ शहीद की बात पढ़े और हमारे साथ के बाप के अंदर उसने भी यही मुरादी की, और बाइबल में उसका वास, उसका सरमन आप साथ के बाप में पा लीजिएगा माल की किताब में। और उसने उस वक्त के यहूदियों को भी यही कहा कि तुम जो है वो हैकल की बात करते हो। कहता सुनिए, कहता कि खुदा हमारे बाप अब्राहम को मेसोपोटामिया में जाहिर हुआ। तो मेसोपोटामिया में तो हैकल नहीं थी, वहां पर उस वक्त तो हैकल थी नहीं। कहता खुदा उस वक्त उस पर जाहिर हुआ। और फिर दूसरी बात जो वो करता है मूसा की, कि मूसा को मदियान के अंदर झाड़ी के अंदर खुदा उस पर जाहिर हो गया, खुदा उसको मिल गया। और फिर तीसरा रेफरेंस जो देता है वो यूसुफ का देता है, कहता है खुदा उसको भी, यूसुफ को मिस्र में
मिला मिस्र में, तो मानी वो वहां पर बताता है उन यहूदियों को कि खुदा हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता। तुम हैकल की बात करते हो। और मसीह पर भी उन्होंने यही इल्जाम लगाया कि ये हैकल की बात करता है, तो मसीह को जो है वो उन्होंने कत्ल कर दिया, संसार किया। और फिर लिखा कि जब स्टीफनस का वास उन्होंने सुना, जब उसने हैकल की बात की, तो लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उसको कहा इसको संसार करो, ये हैकल की बात करता है, मकदस की बात करता। तो मतलब कि ये उसने बताया कि खुदा मूसा पर झाड़ी में, मदियान में, अब्राहम पर मेसोपोटामिया के मुल्क में, और यूसुफ पर मिस्र में ज़ाहिर हुआ। मतलब कि खुदा हैकल में नहीं रहता, और बाइबल में कहा खुदा हाथ के बने हुए मंदिरों में नहीं रहता, बल्कि बाइबल में कहा कि ये जिंदा खुदा का मकदस है, तुम्हारा दिल, और लिखा तुम खुदा का मकदस हो। तो आप देखिए खुदा का मकदस होना कितनी बड़ी बात है। खुदा ने नहीं कहा कि मेरे लिए मकदस बना ताकि मैं रहूं, कोई हाथ के मकानों में तो नहीं रह सका। ईसाया की किताब 65 पढ़िए, बाइबल में लिखा आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? भाई ये सारा कुछ तो मेरा, आसमान तख्त, जमीन पांव की चौकी, इतना बड़ा खुदा आसमानों से शुरू करे जमीन तक, सब कुछ उसका। तो कौन सा घर, कौन सी हैकल मेरे लिए बनाओगे? तो मसीह खुदावन ने भी आगे के सामने औरत से जब बातचीत की, तो वहां पर जब उससे बातचीत की कर रहा था, तो उसने कहा कि मेरे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की, तुम कहते हो यरूशलेम में। हमारे बाप याकूब ने, दूसरों ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की, वर्शिप की, तुम कहते हो कि वो यरूशलेम में वर्शिप होगी। क्राइस्ट ने वहां पर कहा और देख वो दिन आती है, ना इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में प्रस्तुत की जाएगी, बल्कि लिखा खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है, आगे बोलिए, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। तो फिर मानी क्या उससे हैकल की बात कर लो, यही कर देख औरत वो दिन आते हैं, ना उस पहाड़ पर ना यरूशलेम के लिए, भाई बात ही नहीं, अब जरूरत ही नहीं रही। श्री खुदावन ने वहां पर कहा, यहूदी मैंने कहा अगर काले तो ठीक है, लेकिन जरूरत उसकी नहीं, क्योंकि मसीह खुदावन ने ये अपनी तालीम में बात कही कि देख औरत वो दिन आते हैं, ना यरूशलेम में ना कोई मस्जिद के ऊपर प्रस्तुत की जाएगी, बल्कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो, बोलिए, रूह, स्पिरिट की बात की गई है, कोई बिल्डिंग की बात नहीं। ना खुदा यहाँ रहता है, और खुदा ने कहा आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पांव की चौकी। सुलेमान ने भी यही कहा, कहे खुदावन आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पांव की चौकी है। कहता है मैं ये हैकल सिर्फ मैं दुआ के लिए बना रहा हूँ, बखूर के लिए, तो ये इबादत खाने दुआ के लिए, रफाकत रखने के लिए, तालीम पाने के लिए जरूरी भी है, लेकिन रहता वो यहाँ है। और लिखा इसकी शान और शौकत, इसकी रौनक उस हैकल से भी ज्यादा होगी। तो क्या ज्यादा होगी कि ये हैकल यीशु के खून से बनी है, इसके लिए उसने अपनी सैक्रिफाइस दी है, कुर्बानी दी है, खून बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, तमाचे खाए हैं। अब देखिए इसकी कितनी अहमियत, कितनी अहमियत। लिखा इसकी रौनक ज्यादा होगी, कलीसिया की रौनक उससे ज्यादा है। काश कोई समझ जाए इस बात, उसे समझ आ जाए। आप जितनों ने बपतिस्मे लिए ना सले, ये नोट कीजिए कि आपकी रौनक अगर मसीह में है तो ज्यादा है। और मसीह ने इफ्सियों के खात में पौलुस ने कहा एक ऐसी कलीसिया बनाए, लिखा जलाल वाली कलीसिया, इसमें ना कोई डब्बा, ना दाग, ना छुरी,
जलाल वाली कलीसिया, ये जो अब बनी है, वहां पर वो जलाल को तरसते थे। और खुदा आता जब खैमा इज्तिमा के निसार में एक तो भी बैठे थे, वो भी सरदार का एक धुआं पहले जाके करता, अंदर जाके धुआं, वो बखूरदान में धुआं जलाता, धुआं हो जाता, फिर अंदर एंटर होता, क्योंकि वहां खुदा था। खुदा के कौन देखकर जिंदा रह सकता था? उसे पहले धुआं करना पड़ता ताकि वो वहां पर ठहर सके, खिदमत कर सके। तो आज वो जलाल साल में एक दफा वहां पर आता, अंदर हुजूरी खुदा की आती, वो भी मरना शुरू हो गए। खैमा इज्तिमा के जब भाग गया तो लोग जब नजदीक आए तो मरने लगे। कहते मूसा तू ही हमसे बात कर, खुदा पहाड़ पर रहे, नीचे ना आए, हम मर रहे हैं। आप देखिए वहां पर आज तो जलाल अंदर रहता है। हालेलुया। ये जलाल और सुनिए मूसा के बारे में आपको ये इब्रानी खात में मिलेगा। लिखा जब वो मुजरम ठहराने वाला है, जो मुजरम ठहराने वाला है था, उससे वो जलाल वाला था, उसको मौत का हद भी कहते हैं, मुजरम ठहराने वाला भी। इन पुराना जो है था, ओल्ड कमांडेंट, पुराना है, पर उसने बड़ी बात की है, बहुत दिलेरी की। कहता हम दिलेरी से बोलते हैं। क्या कहता हम दिलेरी से बोलते हैं। कहता मूसा की तरह नहीं है। क्यों कहता हम दिलेरी से बोलते हैं कि जब वो मुजरम ठहराने वाला है और इनका मौत का है, मौत कैसे कि कोई अमल ही नहीं कर सकता उसको, वो मौत का है। कहता जब वो जलाल वाला ठहरा तो लिखा कि ये राष्ट्रवासी का है तो जरूर जलाल वाला होगा। जब वो उसमें जलाल था और इतना जलाल के जब मूसा लेकर आया तख्तियां तो लिखा है उसका चेहरा ऐसे जलाल से भरा हुआ, जलाली चेहरा हो गया। और लिखा है लोग निगाह ना कर सके, इस पर देख न सके। तो फिर मूसा ने पर्दा हटा लिया ऊपर, अपने चेहरे को ढांक लिया। लिखा क्यों? ताकि बड़ी इस्राएल उस मिटने वाले जलाल का नजारा ना कर सके। वो जलाल जो मूसा के चेहरे पर था, नीचे आता जाता तो कम होता जाता था, वो बढ़ता नहीं था। जो पहाड़ से नीचे आता जलाल कम। तो पौल ने बहुत खूबसूरत बात की, दिल खुशी से भर जाता है। कहता जब वो मुजरम ठहराने वाला है और मौत का है जलाल वाला था, तो फिर वो है जो यीशु मसीह के खून से बांधा, जो राष्ट्रवासी का है, लिखा वो तो जरूर जलाल वाला होगा। और इतना जलाल के मूसा का घटता जाता, हमारा बढ़ता जाता। और कहता फिर इस सूरत में, इस लाइंतहा जलाल के सामने वो जो जलाल वाला था, सुनिए कहता बेजलाल ठहरा। आप समझे जी जो मैंने बात कही? समझे इस बात को? ये मतलब कहता वो जलाल वो तो थोड़ा घटता जाता था, तो ये तो लाइंतहा जलाल है। अब दिल की बात है, खुदा के बेटे यीशु मसीह का नूर है जो चमका दिलों के अंदर, तो इतना जलाल, लाइंतहा जलाल। और मतलब कि जब अब ये लाइंतहा जलाल है तो वो थोड़ा जलाल जो कम होता जाता था। कहता है कि इसके सामने जो लाइंतहा जलाल है, कहता है वो जलाल बेजलाल ठहरा। क्या ठहरा? बेजलाल, यानी जलाल है ही नहीं। इसलिए जलाल अब कलीसिया के वसीले से, इसलिए मसीह ने पौल की मौत पर लिखवाया कि जलाल वाली कलीसिया, कलीसिया कलीसिया की अहमियत है, कलीसिया के लिए खून बहाया गया है, कलीसिया के लिए जान दी गई है, कलीसिया के लिए कुर्बानी दी गई है। और सुनिए मसीह लेने के लिए भी कलीसिया को आएगा, जो कलीसिया का हिस्सा है उन्हीं को लेने के लिए आएगा। कहीं ना कहीं कलीसिया का हिस्सा बनिए, पार्ट बनिए कलीसिया। सिर्फ इबादत करना नहीं है,
کہ چلے چرچ چلے جاتے ہو کہ آ جاتے ہو، نہیں، یہ نہیں ہے بھائی، ایسوں کی حاضری نہیں لگتی. اب سچی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ چلے کلیسیا جاتے ہیں عبادت، وہ اندر جمع نہیں. یہ کلیسیا میں رہ کر کے میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. اور بائبل میں لکھا کہ اپنی عمر بھر خدا کی بے خوف عبادت کرنی ہے. یہ کہ کسی کو پتا ہو کہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، ورشپ کے لیے جا رہا ہوں، نہ کہ کلیسیا میں آگے جا. یہ آگے 2-3 گھنٹے دے دی ہے، کیوں ورشپ نہیں؟ یہی تو مقصد، اور کیا مقصد ہے؟ مقصد عبادت کا ہے. بائبل میں یہی لکھا تم میری کیا کرنا؟ عبادت. تب میں تیری روٹی پانی. یہ خدا کا ایک ہی مقصد ہے، عبادت کا. عبادت کرو میری. اور اگر نہیں ہے، بعض ہدیے سے کہتے ہیں بس بالکل ٹھیک ہے، ہدیہ دینا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ عبادت بھی ہے. عبادت کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، یہ مائنڈ میں ہو. اس کے یہاں پر آتے ہیں، وقت دیا ہے ورشپ کیجیے. اٹھائیے ورشپ مل کے، ہاتھوں کو استعمال کریے، منہ کو کھولیے، گائیے خدا کے لیے. خدا نے آپ کو چن لیا ہے، جلال لیا ہے. اور کتنا جلال، جو دوسرا والا میں نے اس کے خط میں لکھا گئے زمانے میں خدا سے جدا. یہ خدا کہاں مل سکتا ہے؟ غیر کو مل، خدا سے جدا اور وعدوں سے ناواقف، عہدوں سے دور، گناہ کرنے اور موت کے کر کے خدا نے چن لیا. لکھا کہ خدا نے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح کی، محبت کی. اور بائبل میں یہی جو حجی کی کتاب میں نے پڑھا، لکھا خدا نے بھی کہا اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر سے زیادہ ہوگی. آگے لکھا میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا. کس مکان میں؟ کلیسیا. اس مکان میں صرف سلامتی ہے ہی کلیسیا کے اندر، دنیا کے اندر کہیں نہیں. سیدھی بات، سلامتی ہے، پیس ہے کلیسیا کے اندر، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا. اور نہیں، دنیا میں کہیں بھی چلے گئے سلامتی آپ کو نہیں ملے گی. سلامتی کلیسیا کے اندر ہے. وجہ کیا کہ یہاں پر سلامتی کا شہزادہ رہتا ہے. اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر اپنے تباہ اور آگے بولیے سلامتی کا شہزادہ ہوگا. سلامتی کلیسیا کے اندر ہے. جہاں مرضی چلے جائیں سلامتی نہیں ہے. مریں گے، دھکے کھائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے. دنیا کے بڑے سے بڑا امیر، دنیا کے بڑے سے بڑا رچ، فوجی، کرنل، جنرل، سب کے سب کہیں گے یار پہاڑ وہاں پر گر پڑو، ہمیں بھلا کے غضب سے بچو. لیکن اس وقت بھی خدا اپنی کلیسیا کی حفاظت کرے گا. آمین. کیونکہ خدا نے پرومس کیا، وعدہ کیا کہ میں اس گھر میں، اس مکان میں سلامتی بخشوں گا. تو اس مکان میں سلامتی تھی ہیکل کے اندر نہیں. 70 میں وہی ختم. 70 میں تیتوں سے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اکھاڑ کے رکھ دی، جلا دیا. سلامتی اس میں، اس ہیکل کے اندر ہے. آمین. دنیا کی سب سلطنتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، کہتی کام ختم کریں اس کلیسیا کو، کبھی ختم نہیں کر سکیں، نہ کر سکیں گی. وجہ یہ ہے کہ اس میں سلامتی کا شہزادہ رہتا ہے. کبھی یہ ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ کوئی کر سکتا ہے. لکھا تم رسولوں کی نیو پر، نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کا سرے کا پتھر مسیح ہے، اس میں باغ مل بنا کر تعمیر کیے جاتے ہیں. کونے کا سرے کا پتھر مسیح، نبیوں کی نیو اس پر رتے لگ رہے ہیں. اور جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے یاد رکھیں یہ رتا ایک لگا ہے. ابھی بھائی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی بنیاد کے اوپر آئے ہیں. مرکز بننا ہے مل کر، جہاں پر خدا رہے، اس کا جلال حضوری اس کی آئے، وہ مقدس بننا ہے، پاک مقدس بننا ہے. اور اس ہیکل کو نے برباد کیا اور کہتا تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تمہیں بسائے. اس نے کہتا ہے جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا. بھائی انہوں نے مقدس کو برباد کیا، بابل نے کیا، رومنز نے کیا.
खुदा कहता है आप जो इस मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इसमें सलामती है। और लिखा हर राष्ट्र सलामती में दाखिल होता है, शरीरों के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा साफ, शरीरों के लिए सलामती नहीं है। सलामती उनके लिए जिस मकान के अंदर रहते हैं। इसलिए आप देखें कि कितना इस मकान से आपको लगाव है, इस कलीसिया से। हाँ, रिश्तेदारों की कदर ज्यादा करते हैं, फंक्शंस की कदर ज्यादा करते हैं। इधर कभी आ गए कभी ना, दिल किया चले गए, दिल किया नो नहीं, इसकी रौनक ज्यादा। और मैं देखूं, आप भी देखिए, मैं देखूं मेरी रौनक कितनी है, आप अपने आप देखिए कितना वही के वही है, या रोज रोज बढ़ रहे हैं, बढ़ना है। और टारगेट क्या कि नई इंसानियत को पहल वाले सुने जो खुदा की मानत मार्फत हासिल करने को बनती जाती है। यानी मतलब कि खुदा की मानत का टारगेट है कलीसिया के लिए। हाँ, ये लेवल है। इसीलिए लिखा खुदा का मस्कन हो, तुम मकदस हो, घर हो। जब वो उस लेवल तक कोई पहुंचेगा, आखिरी वाला शरीफ फिर दुआ करते हैं। मुकाशवा की किताब 19वां बाब, वहां पर लिखा है आसमान पर एक जोरदार आवाज, ये सब आसमान पर एंजल जितने आवाजें गरजे और नारे लगा के हालेलुया। पहली दफा हालेलुया का वर्ड मुकाशवा 19 से बाब में इस्तेमाल किया गया, पूरी बाइबल में और कहीं पहली दफा यहाँ। अब देखिए, अक्सर मैं सोचता हूँ सिर्फ इतना ही कह रहे हैं हालेलुया, इसका मतलब खुदा तेरी हम लोग। हाँ, आप जलाल दे रहे हैं। लिखा फरिश्तों ने नारा लगाया हालेलुया, खुदा उस तस्बीह की सजा दी और 4 दफा हालेलुया के नारे लगते हैं। और फिर लिखा आओ हम खुशी करें, नहाए शादमान हो, क्योंकि बर्रा की बीवी ने अपने लिए तैयार कर लिया। और लिखा उसको चमकदार सफेद कतानी लिबास को पहनाया गया उसको। और लिखा ये सफेद कतानी लिबास से मुराद रास्तबाजी के काम है जो किए। अब देखिए ये लिबास है, बर्रा की बीवी को सफेद कतानी लिबास पहनाया गया वहां पर। तुम्हारी कि सब कुछ बर्बाद खत्म। और लिखा अजय की किताब में कि मैं एक बार फिर नया आसमान और जमीन को हिला दूंगा, पहले भी हिलाया फिर हिला दूंगा, लेकिन इस मकान में सलामती होगी। इसका मतलब कि तस्बीह को दुनियादारों को सजा मिल रही है, लेकिन खुदा की कलीसिया को एक चमकदार सफेद कतानी लिबास पहनाया गया है। आमीन। और ज़बूर 45 का हवाला सुनिए, वहां पर लिखा है कि बादशाह की बेटी को ज़रबफ्त का लिबास पहनाया गया। ज़रबफ्त का मतलब सोने का, गोल्ड का। कलीसिया को ये उसको लिबास पहनाया गया, आगे के सोने का लिबास, ज़रबफ्त का लिबास। आज तक किसी ने नहीं पहना, लेकिन कलीसिया पहने। और सोने का लिबास ये नहीं कि सोने के कपड़े, जलाल होगा खुदा, ग्लोरी, जलाल, पीस, ये लिबास पहनाया जाएगा। बादशाह की बेटी को ज़रबफ्त यानी गोल्ड का लिबास पहनाया जाएगा। और लिखा ऊपर बैल बूटे खड़े होंगे, रास्तबाजी के कामों वाला लिबास, जलाल वाला लिबास। बाइबल को अगर 3 लफ्जों में किसी ने समझना है तो सुन लीजिए। पहला है जस्टिफिकेशन, ये अदालत हुई है। दूसरा उससे आगे सैंक्टिफिकेशन, ये तकदीस रोज। और तीसरा ग्लोरिफिकेशन, हम मराहल में से गुजर रहे हैं, अदालत के मराहल से गुजरे हैं, तकदीस यहाँ पर होती रहेगी और आखिर में जलाल में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। और उनका जलाल कम होता जाता था और कहता है हमारे जलाल बढ़ता जाता है। कहता है हम इसलिए दिलेरी से बोलते हैं, मूसा की तरह नहीं है बल्कि दिलेरी से बोलते हैं। ये कलीसिया का जलाल बढ़ता जाता है। और पौलुस इसी के खाते में कहता है अब भाई और तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के लिए। ये आपका स्टेटस है जो मसीह को कबूल जिन्होंने किया है, तौबा की
بپتسمہ لیا ہے، یہ خدا کے گھرانے کے اور مقدسوں کے ہم وطن ہو، اس لیے خوشی شاد مانی کیا کرے، ورشپ کیا کرے، عبادت کیا کرے خدا کی، کہ اس نے کہا کہ اس گھر کی رونق پہلے گھر سے زیادہ ہوگی۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اس رونق کو اپنے چہروں سے دکھائیے۔